بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں وہ ایک کہانی ہے ساس کے لالچ کی کہانی کہ کس طرح لالچ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے۔ نیاز میرا چچا زاد تھا، میری اس سے بہت بنتی تھی۔ ایک دن سنا کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے، مبارکباد دی تو ہنس پڑا، کہنے لگا دیکھو تو زمانے کا ستم، کبرا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تک نہیں اور خود ہی لڑکی پسند کر کے آ گئے۔ میں نے سوال کیا، اچھا جس سے منگنی ہو رہی ہے اس کا تو نام بتا دو۔ کہنے لگے امی ابو نے پسند کی ہے لڑکی، نام بھی ان سے پوچھ لو جا کے، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا کیسے اور سیدھے بھولے بالے ہو، ایسے فرما بردار بیٹے تو خدا سب کو دے۔ بہرحال بات ہنسی میں اڑ گئی۔ پھر سنا کہ نیاز بھائی کی منگنی ناصرہ نامی لڑکی سے ہو گئی۔ منگنی میں ابو گئے، امی گئے، میں نہ گئی کیونکہ میرے امتحان ہو رہے تھے۔ منگنی کے 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ ٹھہر گئی۔ سارے گھر میں جیسے بہار آ گئی ہو۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ چچی امی کو بار بار بازار کے چکر لگانے لگی کیونکہ یہ خبر خاندان میں بہت تیزی سے پھیلی کہ ناصرہ اپنے ساتھ بہت سارا جہیز لے کر آ رہی ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا کہ شادی دھوم دھام سے ہوگی اور ناصرہ واقع میں ہی اپنے ساتھ بہت سارا جہیز کا سامان لائی تھی۔ ان لوگوں نے شاید یہ سوچ کر اتنا سارا جہیز اپنی لڑکی کو دیا کہ ان کی لڑکی اپنی زندگی میں سسرال میں آرام سے گزار سکے، کسی چیز کی اس کو تھوڑ نہ ہو، کوئی اس کو تانے نہ دے۔ ان دنوں بعض گھرانوں کی طرح ہمارے ہاں بھی جہیز کی بڑی اہمیت تھی، یعنی لڑکی اگر کم جہیز لائی تو اس کو بہت تانے دیے جاتے تھے اور یوں ہی زندگی دلہن کی برباد کر کے رکھ دی جاتی تھی۔ اس کو حد درجے بے سکون کر دیا جاتا تھا۔ ماضی میں ایسی چند مثالیں ہمارے خاندان میں بھی موجود تھی۔ کبھی لڑکی کو کم جہیز کی وجہ سے گھر بھیج دیا جاتا، کبھی جہیز کی وجہ سے بہو کو طلاق ہو جاتی۔ اگر جہیز دلہے والوں کی شان شایان نہ ہوتا تو لڑکی والوں کو بہت باتیں سننی پڑتی۔ ناصرہ بھابھی اپنے ساتھ بہت سارا سامان میکے سے لاد کر لائی تھی۔ کچھ عرصے تک تو بڑی واہ واہ ہوئی۔ ہماری چچی ہر کسی کو اپنی بہو کا جہیز بڑے فخر سے دکھاتی اور کہتی دیکھو جی میں نے کبھی ایسے ویسے گھرانے کی لڑکی بیاہ کر نہیں لائی، خاندانی لوگوں کے ہاں رشتہ کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ناصرہ کے والدین بیچارے غریب لوگ تھے، البتہ اس کا ماموں بہت امیر تھا اور خوش قسمتی سے ناصرہ کو اسی نے پالا پوسا تھا۔ یہ سامان بھی اسی کا دیا ہوا تھا کیونکہ وہ ناصرہ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ نیاز بھائی ان باتوں سے بے نیاز اپنی خوشیوں میں گم ہو گئے۔ ناصرہ سمجھدار لڑکی تھی، اس نے آتے ہی اپنے شوہر کا دل مول لیا، اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ دونوں آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جہاں میاں بیوی میں محبت ہو، دوسری باتیں بے ایمانی ہو جاتی ہیں۔ نیاز بھائی نے اپنی دلہن کو بہت آرام سے رکھا ہوا تھا، اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا کرتے تھے، ان میں کوئی اختلاف نہ تھا، قابل رشک زندگی گزارنے لگے۔ بھائی پہلے بزنس کرتے تھے، بزنس میں خسارہ ہو گیا تو کاروبار بند کر کے باقی ماندہ سرائے سے بس خرید لی اور لمبے روٹ پر چلانے لگے۔ بس کے 2-3 ڈرائیور بدلے، کسی نے خاطر خواہ کما کر نہ دیا تو پھر خود ہی بس چلانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ خود ایک شہر سے دوسری شہر بس چلاتے۔ ایک روز وہ کراچی سے حیدرآباد مسافر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اڈے پر ان کا کسی ایک بس ڈرائیور سے جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے طیش میں آ کر لاری اڈے پر ہی نیاز بھائی کے سر پہ لوہے کی راڈ مار دی اور وہ اس ضرب سے کومے میں چلے گئے اور پھر ہوش نہ آیا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر خاندان میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کیونکہ نیاز بھائی تھے ہی اتنے اچھے کہ سب ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ کئی غریب گھرانوں کی مدد کرتے تھے، ان کا اثر و رسوخ بھی بہت تھا۔ وہ اعلیٰ افسران سے رابطے میں رہتے، ان کے حسن و اخلاق کی وجہ سے بڑا آدمی بھی ان سے احترام سے بات کرتا۔ بااثر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی کسی کو تنگ نہ کیا، ہر ضرورت مند کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتے۔ ہمارے گھر میں ان کا انتقال کے سبب صف ماتم بچھ گیا۔ ناصرہ بھابھی کی حالت تو غیر ہوتی جا رہی تھی کیونکہ نیاز ان کے شوہر ہی نہیں محبوب بھی تھے، جو اچانک اس ظالم کے وار سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ حادثہ نہ تھا، یہ ایک سانحہ تھا۔ موت نے ان کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا، وہ بال کھلے ننگے سر بین کر رہی تھی۔ ان کی بہار سی زندگی کو تو جیسے نظر لگ گئی ہو، کوئی لٹیرا اچانک ان کو مفلس کر گیا۔ ابھی ہم اس حادثے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ نیاز بھائی کی وفات کے بعد 4 ماہ بعد چچی جان کے گھر سے ہم نے جھگڑے کی آوازیں سنی۔ امی جان نے چچی کے گھر گئیں
لیکن وہ ان کے گھریلو جھگڑوں میں نہ پڑتی اور نہ ہی ان کے بہو کے معاملے میں دخل اندازی کرتی۔ جب کئی روز تک جھگڑا جاری رہا تو امی سے رہا نہ گیا، وہ ان کے گھر چلی گئیں۔ نیاز کے 3 چھوٹے بھائی اور بھی تھے، لیکن ان کی عادات اور سوچ و بچار اپنے بڑے بھائی سے مختلف تھی۔ بھائیوں کے مزاج ستی جبکہ طبیعت میں لالچ تھا، لیکن نیاز بھائی ایسے نہ تھے۔ اب یہ لالچ کا کرشمہ تھا کہ ان کے گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی نظر بھابھی کے قیمتی سامان پر ہے۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں بھابھی ہمیں چھوڑ کر نہ چلی جائے اور اپنا سارا قیمتی سامان لے کر اس گھر سے رخصت نہ ہو جائے، اور ساس ان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ کسی ایک دیور سے نکاح کر لیں، اس کے بعد وہ ان کو میکے جانے کی اجازت دیں گی، ورنہ نہیں۔ جبکہ ناصرہ بھابھی کا کہنا تھا میں کسی دیور سے زوجیت کا رشتہ نہیں جوڑوں گی، کیونکہ تینوں کو میں نے اپنے بھائیوں جیسا سمجھتی ہوں، ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ جبکہ ہماری چاچی یہ بات نہیں سمجھ رہی تھی، وہ کہتی تھی تم اس گھر کی بہو ہو اور بہو بن کر رہو گی، کو اسی تصور میں آئندہ کسی نہ کسی سے نکاح کر کے رہنا ہوگا۔ ناصرہ نے بہت کہا کہ وہ اس گھر میں اپنے محروم شوہر کی حیثیت سے رہے گی، کیونکہ بچوں کا رشتہ موجود ہے، دوسری شادی کا بہرحال وہ ارادہ نہیں رکھتی۔ دراصل ناصرہ بھابھی کو نیاز بھائی سے اتنی محبت تھی کہ وہ باقی ماندہ زندگی ان کی یاد میں گزارنا چاہتی تھی۔ ابھی دوسری شادی کا سوچنا بھی محال تھا، اس لیے وہ گھر کو چھوڑ کر بھی نہ جانا چاہتی تھی۔ 3 بچوں کا ساتھ تھا، لیکن ہماری چاچی کے دل میں یہ بات نہ جانے کیوں نہیں آتی تھی۔ انہیں کیا خوف تھا کہ بہو کو کسی پل چین نہ لینے دیتی۔ امی ابو نے بہت سمجھایا مگر چچی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اب ان کے گھر کا معاملہ تھا، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اب ناصرہ بھابھی کی عدت ختم ہونے والی تھی کہ ان کے میکے والے آئے اور ان دیکھا ان کی بیٹی افسردہ ہے، اور وہ کہنے لگے کہ ناصرہ کو چند دن میکے میں رہنے دیں، شاید اس کا دل ہلکان ہو جائے۔ لیکن میری چچی نے صاف انکار کر دیا۔ ناصرہ بھابھی کے میکے والوں نے بہت ضد کی تو چچی نے کہا ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو لے کر جانا ہے تو لے جائیں، لیکن بچے یہی رہیں گے۔ اس پر ناصرہ نے اپنے والدین کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا گھر ہے، جب ساس اجازت دیں گی تو میں چلی جاؤں گی۔ یوں سال گزر گیا۔ ناصرہ بھابھی پر بھی آفرین کہ اس طرح سے خیال رکھتے کہ ہماری چچی کے دل میں لالچ تھی جو بہو کو چین نہ لینے دیتی تھی۔ اب انہوں نے نیا مطالبہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے تم نے دیور سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، میرے بھانجے سے کر لو، اس کو تو بھائی نہیں مانتی ہو نا، لہذا میرے بھانجے سے شعیب سے نکاح کر لو، کوئی قباحت نہیں ہے، اس طرح بچے تو ہمارے کنٹرول میں رہیں گے۔ نہ صرف بھابھی نے یہ کہہ کر اس رشتوں کو رد کر دیا کہ مجھے سیرے سے ہی شادی نہیں کرنی، چچی نے بہو کے انکار پر کان نہ دھرے، انہوں نے شعیب کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جب ان کا یہ بھانجا گھر میں اب قیام پذیر ہو گیا تو ظاہر ہے بہو کا بھی اس سے واسطہ پڑتا تھا۔ ناصرہ اچھے کردار کی تھی، وہ اس کو چھوٹا بھائی سمجھ کر اس کا خیال رکھنے لگی۔ ظاہر ہے کہ ساس کا بھانجا تھا، اس کی مہمانداری بھی کرنی تھی۔ شعیب بھی ناصرہ بھابھی کی عزت کرتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، ان کے باہر کے کام کر دیتا تھا، کہنا مانتا تھا۔ دونوں کو اس امر کا علم نہ تھا کہ چچی کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ایک دن چچی نے شور مچایا کہ بہو نے ان کے بھانجے سے غلط رشتے رکھے ہیں، نے کم سن لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور ساتھ ہی اس لڑکے سے ایسی باتیں کہلوا دی جو ٹھیک نہ تھی۔ افسوس کہ شعیب بھی خالہ کی باتوں میں آ گیا اور اس بہتان پر گھر کے سارے مرد ناصرہ کے خلاف ہو گئے اور اسے دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے شعیب کو بھی گھر سے چلتا کر دیا۔ ہم تو چچی کی نیت جانتے تھے، انہوں نے کہانی بنائی ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ معاشرے میں ہر کوئی طاقتور کا ساتھ دیتا ہے، مظلوم کا ساتھ کوئی نہیں دیتا، یہی بات تھی۔ امی ابو تمام زیادتیاں دیکھ کر بھی ناصرہ بھابھی کی حمایت نہ کر سکے، کیونکہ برادری کا معاملہ تھا۔ ہم تو سمجھ چکے تھے کہ ناصرہ بھابھی کا سامان ہی لڑائی کی اصل وجہ ہے، کیونکہ ناصرہ بھابھی کا سامان بہت قیمتی تھا اور چچی اس سامان کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہتی تھی۔ اس واقعے کے بعد سسرال والوں نے ان کا حقہ بند کر دیا، یہاں تک کہ ان کو کھانے کا کوئی نہ پوچھتا۔ دوپہر کی بھوکی رہتی، دن بھر کسی کو پرواہ نہ تھی۔ اگر امی یا پڑوسن ان کو کھانا دیتی تو ان کو برا بلا کہتی اور ہمیں جلاد کہتی کہ تم لوگ کیوں اسے کھانا دیتے ہو، کیا ہم کوئی جلاد ہے جو ہم اسے کھانا نہیں دیتے، یا یہ بھوکی ہے۔ ناصرہ بھابھی مجھے اکثر بتاتی کہ ساس واقعی ان کو کھانا نہیں دیتی، وہ سارا دن بھوکی رہتی ہیں، جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو کچن میں جو مل جاتا ہے وہ کھا لیتی ہیں۔ جھگڑا اس وجہ سے نہیں تھا کہ کہیں یہ بچے ان کی نظروں سے اوجھل نہ کر دیں۔ چچی نے ایک اور ہوشیاری کی، یہ خبر سارے محلے میں پھیلا دی کہ ناصرہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ ہم جانتے تھے کہ بھابھی سرے سے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سارا جھگڑا اس لیے تو چل رہا ہے
چچی اب اس مشن پر لگی ہوئی تھی کہ ناصرہ محلے والوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے، لوگ اسے ہمدردی کرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا اس طرح تو ہماری بدنامی بھی ہوگی۔ ناصرہ بھابھی کو رونے سے کام رہ گیا تھا، وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئیں۔ وہ میکے کب کی چلی جاتی، مگر بچوں کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ وہ ساس اور دیور کے دباؤ میں تھی، جو خود ان کو بچوں کا سرپرست بتاتے تھے، ان کے اخراجات اٹھا رہے تھے۔ جبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب بھابھی نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیسے یہاں سے نجات ملے، بچے بھی اور ساتھ لے جائیں، کیونکہ وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھیں۔ انہوں نے ہمارے گھر آ کر اپنے والدین کو خط لکھا اور میری امی سے التجا کرنے لگی کہ ان کا خط پوسٹ کرا دے۔ وہ 2 سال سے میکے نہیں گئی تھی، اب خود پر قابو نہ رہا، خط پر ملتے ہی والدین آ گئے۔ وہ تو محض ناصرہ بھابھی کے روکنے سے رکے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھائی کے وہ سمجھدار ماموں بھی آئے۔ انہوں نے محلے کے 2 معزز حضرات سے رابطہ کیا، ان کو ساتھ لیا، اور وہ ماموں بھی تھے جنہوں نے ان کو بچپن میں گود لیا تھا، اور کہا کہ میری بھانجی کو سسرال والے میکے جانے سے روکتے ہیں، اب ہم ان کو لینے آئے ہیں اور جہیز سمیت لے کر جائیں گے۔ چچی نے یہ دیکھا یہ لوگ سامان اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ناصرہ کے بچوں کو فوراً بیٹی کے گھر بھجوا دیا اور کہا سامان لے جاؤ یا پھر بچے ہی تو بھابھی کی مجبوری تھی۔ چچی نے فوراً ان کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ ناصرہ کے ماموں نے کہا بچے ان کے بھی ہیں اور تمہارے بھی، اس کا فیصلہ معزز محلے کے لوگ کریں گے۔ محلے داروں نے فیصلہ کیا کہ چند دن بچے ماں کے پاس رہیں گے اور چند دن بچے دادی کے پاس، البتہ سامان ناصرہ کا جہیز کا ہے، وہ اپنا سامان لے جا سکتی ہے۔ اور پھر والدین اپنی بیٹی کو لے کر چلے گئے اور بچے دادی کے پاس رہنے لگے۔ فیصلے کے مطابق ان کو 15 دن بعد دادی کے پاس جانا تھا۔ بھابھی کا بڑا لڑکا بمشکل 5 برس کا تھا اور ابھی سکول جانا شروع نہ کیا تھا۔ باقی 2 چھوٹے بچے تھے، یہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ امی ابو نے چاچی کو سمجھایا کہ عنقریب بچوں کو اسکول بھی جانا ہے، کس طرح 4 دن ادھر اور 4 دن ادھر رہیں گے، بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی، اتنے چھوٹے بچوں پر ظلم مت کرو۔ چھوٹے بچے ماں سے جدا نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ قانون اور دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ ابھی تک ناصرہ نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اگر وہ دوسری شادی کرتی تو اس سے تم بچوں کو چھین سکتی تھی، لیکن تم اب یہ نہیں کر سکتی۔ ہماری چچی نے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم قانونی طور پر بچے رکھنے کے حقدار نہیں ہیں، کورس لے کر جا لیں گے۔ ان کے ماموں سے ناصرہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ چند روز بعد وہ بچے لینے آئے تو انہوں نے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ میرے ابو کے پاس آئے، میرے ابو نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف اپنے بھائی کو سمجھا سکتا ہوں، ان کی بیوی سے بات منوانا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ سارا فساد ڈھالا ہوا میری بھاوج کا ہے، اب سرپرستی کا کیس ڈال دیں۔ بھابھی ناصرہ کے والد اور ماموں جو ان شب کا کیس اسی وجہ سے نہیں ڈالنا چاہتے تھے کہ مقدمہ لڑنے میں جو خاری ہے وہ بھی ایک عذاب تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ انصاف ملے گا یا نہیں اور کتنی مدت تک خواری بھگتنی پڑے گی۔ ادھر ناصرہ بھابھی بھی خوف زدہ تھی کہ ضدی دادی کی وجہ سے کہیں ان کے بچے مار کھا ہی نہ جائیں، کیونکہ ان کی صحیح دیکھ بھال تو صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ دادی کو تو بس سامان کا لالچ تھا۔ ناصرہ کے والدین نے کہا آپ میری ساس کو سارا سامان واپس کر دیں اور میرے بچے ان سے لے آئیں، تو وہ لوگ راضی نہ ہوئے۔ لیکن جب اسی سال چھوٹے بچے کی موت واقع ہو گئی اور اطلاع بھابھی کے میکے سے ہوئی تو وہ روتے پیٹتے پہنچے، اور 2 دن بعد انہوں نے سارا ٹرک بھی چاچی کو پہنچا دیا۔ جب سارا سامان ٹرک سے اتار لیا گیا تو چچی نے ہار مان لی، دونوں بچے ان کے حوالے کر دیے۔ اب خود بھی ان کو سنبھالنے سے مشکل ہو رہی تھی۔ انہیں صرف 3 دن سسرال میں رہی۔ جاتے ہوئے ساس نے کہا بہو تم مجھ کو لالچی مت سمجھنا، کیونکہ یہ سامان تمہارے بچوں کی امانت ہے، تبھی ہم نے رکھ لیا، جب بڑے ہو کر ہمارے پاس آئیں گے تو اپنا سامان لے جائیں گے۔ یہ عجیب سی بات سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ وقت گزرتا گیا، ناصرہ نے صبر کر لیا، بچے بڑے ہو گئے، لیکن وہ دادی کے پاس نہ آئے، کیونکہ دادی نے اس سامان کے عوض ہی ان کا سودا کیا تھا۔ ان کی ماں کو ان کے باپ کا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ انہوں نے دوسری شادی مینا کی، اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھا، ان کی پرورش میں مصروف رہی۔ اگر ان کو دوسری شادی کرنا ہوتی تو اسی وقت کر لیتی، جب بچے چھوٹے تھے۔ یہ سارا واقعہ سارے محلے والے جانتے تھے۔ سبھی چچی کی عزت ان کی نظروں میں نہ رہی، اب ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ آج وہ بوڑھی ہو گئی تو پوتے پوتیوں کو یاد کر کے روتی ہیں، ان کو بلاوا بیچتی ہیں، مگر وہ نہیں آتے۔ کاش وہ پہلے ہی یہ موقع سمجھ کر کوئی اچھا فیصلہ کر لیتی۔
تو یہ نوبت نہ آتی۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ کچھ لوگ لالچ کی وجہ سے انسانی اور قریبی رشتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روپیہ، پیسوں اور مادی اشیاء سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، مگر اپنے پیارے رشتوں کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ ہماری چچی بھی ایسی عورت تھی جنہوں نے بہو اور پوتوں سے زیادہ مال اور دولت کی فکر کی اور خسارے میں رہیں۔ مال دوسری بہو سے ہتھیا لیا، چھوٹے بیٹے کی شادی کر کے الگ ہو گئے، یہ تنہا رہ گئیں۔ اگرچہ ایسا نہ کرتے تو آج ناصرہ بھابی اور ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے، ان کا بڑھاپے میں سہارا بنتے۔ اب چچی بھی ناصرہ بھابی کو یاد کر کے روتی اور کہتی تھی، میری بہو سب سے اچھی تھی، جس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب اس بدسلوکی کا بدلہ مجھ کو دوسری بہوؤں سے ملا ہے، جو کہ مجھ کو گھر رکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اب ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہماری چچی سے ان کو سبق ملتا ہے، جو کہ خود کو وقت کا سکندر سمجھتی ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو قدرت خود ایک دن اپنی گرفت میں جکڑ لیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔